اور ہی تفسیر ہے. میں تو یہ تفسیر اپنی طرف سے نہیں کر رہا. اور شروع میں نے آپ سے تائید لی تو آپ نے کہا بالکل اس کا یہی مطلب ہے, ریکارڈ موجود ہے. شروع میں تو آپ نے خود بھی یہی کہا تھا. اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی اور نقطہ آ گیا جس کی بنیاد پر آپ مزید اپنی بات کو منقح فرمانا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے. باقی آپ نے کہا مطلب آیت کا مفہوم اگر میں غلط بیان کر رہا ہوں تو یہ سارے مفسرین بھی اگر غلط بیان کر رہے ہیں تو صحیح مفہوم کیا ہے بھائی آپ بتائیے نا. میں نے تو آپ سے پوچھا ہے کہ آپ بتائیے. ہم تو صاف صاف کہہ رہے ہیں کفا یقو کفون کے معنی اتباع کرنا ہوتا ہے, پیروی کرنا ہوتا ہے, پیچھے چلنا ہوتا ہے. اور یہ مفہوم اور سب نے بیان کیا ہے, مفسرین نے بھی بیان کیا, آپ کے یہاں بھی بیان ہوا ہے, ہمارے یہاں بھی بیان ہوا ہے, سبھی بیان کرتے ہیں. میں تو ایک ایسی چیز بیان کر رہا ہوں جو متفق علیہ ہے, اس پر اختلاف نہیں ہے, متفق علیہ. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور مفہوم ہے اس کا تو آپ کو پیش کرنا چاہیے. اب ایک طرف مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بات گچ پچ ہو رہی ہے, پھر مفتی صاحب مثالیں بھی دیتے ہیں تو بات تو گچ پچ ہو جاتی ہے. پھر تو بہرحال صحابہ کا عمل آپ, میں نے کہا مثال پیش کیجئے, کوئی واقعی مثال پیش کیجئے اور اس کی دلیل نہ ہو. واقعی مثال پیش کیجئے اور اس کی دلیل نہ ہو, اور واقعہ مکمل و اختصار نہ ہو اس میں. کہہ رہا ہوں نا کہ ایک احتمال ہے, اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ایک متفق علیہ اصول ہے کہ جب کسی چیز میں احتمال, ڈاؤٹ آ جاتا ہے نا, ڈاؤٹ, تو استدلال باطل ہو جاتا ہے. تو یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہاں اختصار ہے اور اس کی بنیاد میں نے پیش کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جواب, مطلب آپ نے اعتراف کیا, میں نے اس قدر اعتراف کیا تو میں نے آگے بار بار وضاحت بھی کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اختصار ہے. اور اس کی وجہ بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ جب قرآن میں منع فرما رہا ہے تو صحابہ ممنوع عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو صحابہ کے بارے میں حسن ظن ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والے تھے, مخالفت کرنے والے نہیں تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ان سے مخالفت واقع ہوئی اور نہیں ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہی نہیں ہے, تو پھر آپ وہ مفہوم بھی تو واضح کریں نا جو پنہاں ہے. آپ اس کی مطلب میں مفہوم واضح کرتا ہوں. ایک منٹ صبر کیجیے گا, دو باتیں رہیں گی. نہیں, ایک منٹ صبر کیجیے گا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں نے جو مثال پیش کی تھی نا, وہ میں نے آپ کی اس بات پر پیش کی تھی کہ اگر کوئی بات دلیل کے خلاف ہوتی, حج تمتع والی, اس کو آپ لوگ بھی مانتے ہیں نا کہ حج تمتع جائز ہے, آپ بھی مانتے ہیں نا. دیکھیں یہ تو حج تمتع پہ بحث شروع ہو جائے گی کہ جائز ہے, تو پھر حضرت آپ مثال دیتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے؟ ٹو دی پوائنٹ پہ تقلید پر آ جائیے. فوکس کریں. اب میں دعویٰ آپ دعویٰ ہی نہیں کر رہے. تفسیر بیضاوی اور فلانی تفسیر میں کیوں نہیں آ رہا؟ آپ عبارت پیش کریں گے, میں اس عبارت کا مطلب بتاؤں گا, تو ڈائریکٹ ہم قرآنی کا مطلب پہ آ جائیں. تفسیر کی میں ایک مطلب بتاؤں گا, آپ کہیں گے اس نے یہ لکھا ہے, میں اس کا, یہ سارا ہمارا جو ہے نا یہ 6 مہینے تک بحث چلے گی. مفتی صاحب میں تو کہہ رہا ہوں تفسیروں کو رکھو ایک طرف. مفتی صاحب میری بات سنیں. میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت کی یہ تفسیر کا یہ مطلب اگر ہے تو صحابہ نے اس آیت کی مخالفت کیوں کی؟ اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے؟ آپ بتاؤ نا. آپ بولو. نہیں, میں نے تو بتایا اور مفسرین کے حوالے بھی دیے, اور ایسے لوگوں کے جو آپ کے یہاں بھی قابل عزت اور قابل احترام ہیں. آپ جو بتا رہے ہیں یہ مطلب ہے, یہ مطلب نہیں ہے کیا؟ جب تابعین نہیں, یہ مطلب نہیں ہے مفتی صاحب, کیا یہ مطلب نہیں ہے؟ نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. جو پھر کیا ہے بتائیں؟ سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہ سارے مفسرین نے غلط مطلب بیان کیا. ایک منٹ ٹھہریے گا مفتی صاحب, ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز, ایک منٹ ٹھہریے گا. اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا. دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی جو ہے نا ایک طرف. یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں, جذباتی ہو گئے, جذباتی ہو گئے, احترام کے خلاف ہے یہ جملہ. احترام کی بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار, ایک ایک عبارت میں پڑھ باڑ میں جائیں تو سخت جملہ ہے, آپ غصے میں ہو گئے. آپ بات کر رہے ہو قرآن و سنت کی, میں صحابہ کی بات کر رہے ہو بیٹھ کے. پانی دو تو آپ جناب سیدھی سی بات جو 1 گھنٹے سے میرا ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ, کوئی بات ہے یہ؟ گدھے کی طرح ہم چیختے رہے اور جناب بے فضول بات پہ. میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت ولا تقف ما لیس لک بہ علم کا اگر یہ مطلب ہے کہ بغیر دلیل کے, میں کہتا ہوں اگر یہ مطلب نہیں ہے تو پھر آپ بتائیے نا کہ کیا مطلب ہے. میں بھی تو کہہ رہا ہوں کسی تابعی کا, کسی صحابی کا, یا کسی عامی کا, کسی عالم کو فالو کرنا بشرطے کہ وہ عالم کوئی گلاس پانی دیں, کافی غصہ آ رہا ہے, کو فالو کرنے والا ہو, قرآن و سنت کا عالم ہو. پانی دیں گلاس. مفتی صاحب کو کافی غصہ آ رہا ہے, گلاس پانی عالم. اب دیکھیں فضول باتیں نہیں کریں. میں فضول بات نہیں کر رہا, بات جو ہو رہی ہے میری سنیں آپ بیٹھ کے. میں سن رہا ہوں آپ کی بات, ایسا تو نہیں کہ نہیں سن رہا. بہت کام لینے درمیان میں, ٹھیک ہے نا, ایسا سیاست نہیں ہے کوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کوئی پانی پی لیں آپ. نہیں, مجھے پانی نہ پلائیں, میں جب پینا ہوگا میں نے خود پی لوں گا, ٹھیک ہے نا. ایک عامی آدمی جب کسی عالم کی اتباع کرتا ہے اس اعتماد کی بیس پر کہ یہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے, مجھ سے زیادہ قرآن و سنت کو مانتا ہے اور اس میں دیانتداری ہے, یہ قرآن و سنت کے خلاف فتویٰ نہیں دے گا, تو ایسی اتباع یہ بغیر علم کے اتباع ہے ہی نہیں. یہ اس تقلید میں داخل ہے جو جائز تقلید ہے. اس کو آپ لا تقف ما لیس لک بہ علم میں داخل کر ہی نہیں سکتے, بلکہ یہ علم کے ساتھ کسی کی اتباع کی جا رہی ہے, یہ جائز عمل ہے. جیسے کہ تابعین نے صحابی کی اتباع کی, بعد والے لوگ آپ کے عوام جو ہے اہل حدیث علماء کی اتباع کر رہی ہے, سب تقلید ہی ہو رہا ہے.
کیوں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں لہذا ہم ان کی بات کو اگر ہم مانیں گے تو یہ ہمیں صحیح فتویٰ دیں گے, تو لہذا وہ اس عمل وہ یہ صدیوں سے یہ عمل چلتا چلا آ رہا ہے. ایسے آدمی کی دیکھیں تقلید کی دو قسمیں, ایک ہے اندھی تقلید, ایک تقلید علی وجہ البصیرہ. اندھی تقلید یہ ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْم, جس چیز کا علم ہی نہیں ہے, جس آدمی کے برحق ہونے کی دلیل ہی نہیں ہے تم اس کو فالو کر رہے ہو. لیکن جس شخص کے برحق ہونے کی آپ کے پاس دلیل ہے کہ یہ قرآن و سنت کا مجھ سے بڑا عالم ہے اور یہ پرہیزگار ہے, یہ خدا کا خوف رکھتا ہے, اس شخص کے فتوے کو فالو کرنا یہ لا تقف ما لیس لک بہ علم میں داخل نہیں ہے, کیونکہ عامی آدمی کے لیے اتنا علم کافی ہے کہ سامنے والا مجھ سے بڑا عالم ہے, اس کے پاس دلائل مجھ سے زیادہ ہیں. مجھے بھی موقع دیجیے گا, میں پہلے بات تو مکمل کر لوں نا. سامنے والا مجھ سے بڑا عالم ہے, وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر صحیح جواب دے رہا ہے کیونکہ اس میں تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے. اس پر اس کے پاس دلیل ہو کہ یہ صحیح عالم ہے. جب اس پر دلیل ہو گئی کہ صحیح بھی ہے اور اللہ کا خوف بھی رکھتا ہے, تو پھر ہر مسئلے پر اس کے ذمہ دلیل پیش کرنا نہ اس کے ذمہ ہے نہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ. تو تقلید کی دو قسمیں ہیں, ایک اندھی تقلید ہوتی ہے, ایک تقلید علی وجہ البصیرہ ہوتی ہے. تو قرآن جو منع کر رہا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم, اس سے مراد اندھی تقلید ہے جو جاہل لوگ اپنے پیروں کی کر رہے ہوتے ہیں یا جاہلوں کی کر رہے ہوتے ہیں یا ان علماء کی کر رہے ہوتے ہیں جو متبع سنت نہیں ہوتے. یہ ہے جو آپ نے اتنی سی بات کو آدھا گھنٹہ جو ہے نا وہ لپیٹا ہے. تو میں آپ سے پھر مطالبہ کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام اور تابعین کے دور میں بہت کثرت سے ایسا ہوا ہے کہ صحابہ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا, انہوں نے دلیل کے بغیر جواب دیا. تو یہ عمل آپ کے مطابق تقلید ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا. آپ نے خود اعتراف کیا یہ تقلید ہے. تو یہ حرام کام کیا, یہ جائز کام. میں نے تو آیت کی تفسیر پیش کر دی کہ اگر کسی عالم کے برحق ہونے پر آپ کو اطمینان ہے, دلائل کی دنیا میں آپ کو اطمینان ہو گیا کہ یہ قرآن و سنت کا علم مجھ سے زیادہ رکھتا ہے اور یہ آدمی خدا کا خوف بھی رکھتا ہے, کیونکہ بعض قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں لیکن بکے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو اطمینان ہو گیا تو عامی آدمی کے لیے اتنا اطمینان کافی ہے. اب اگر وہ اس عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے اور وہ عالم اس کا جواب دیتے ہیں تو حالانکہ یہاں دلیل نہیں ہے, لیکن یہ وہ تقلید ہو رہی ہے جو جائز تقلید ہے, یہ ناجائز تقلید نہیں ہے. اس کے ناجائز ہونے کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے, کیونکہ تابعین صحابہ سے یہ صدیوں سے تواتر کے ساتھ یہ عمل چلا. حضرت مجھے بھی موقع دیجیے. ہاں جی, آپ جو بار بار مثال دے رہے ہیں کہ عامی آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے, تو یہ تقلید ہے ہی نہیں نا سرے سے. دیکھیں میں بتاتا ہوں, اس کو مسئلے کا جواب, میں دلیل سے تو بات نہیں کر رہا, میری بات سنیے نا. ایک آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کتنے کلومیٹر اب یہ تو زیادتی ہے مفتی میں صاحب. کہتا ہوں 78 پہ, میں تو دلیل نہیں دے رہا, 78 کلومیٹر کی کیا دلیل ہے. تو بغیر دلیل کے جب مجھے فالو کر رہے ہیں تو تقلید کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ. یہ تو آپ کے بزرگوں نے بھی لکھا ہے کہ عامی کا مفتی سے سوال کرنا تقلید نہیں ہے, انہوں نے بھی غلط لکھا ہے بزرگوں نے آپ کے, مطلب مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے لکھا ہے. مولانا بزرگوں کو بیچ میں لا رہے ہو یار. بھائی انہوں نے غلط لکھا ہے, صحیح اتنا سا بتا دیں. بزرگوں کی بات تھوڑی یہاں کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں, قرآن و سنت کی بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک الگ مذہب ہے جو اپنے آناف کے مذہب سے ہٹ کرے. نہیں دیکھو بزرگوں کی بات لے کر آؤ گے, اس نے کچھ لکھا ہے, اس نے کچھ اور لکھا ہے, اس نے کچھ اور لکھا ہے. مفتی صاحب آپ سن نہیں رہے, آپ سن ہی نہیں رہے. اقوال آپ کو ملیں گے, آپ میری بات نہیں سن رہے نا, اس طرح تو مناسب نہیں ہے. میں میری بات سنیے مفتی قرآن و صاحب, سنت کی روشنی میں بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں ہم بات کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, اگر آپ مجھے کہیں گے کہ آپ کے کسی بزرگ نے یہ کہا ہے, اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوگا تو میں کہوں گا کہ میں سے نہیں مانتا, غلط ہے, بات آگے ہو جائے گی. آپ بھی اتنا کہہ دیں کہ جو بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ بھئی عامی کا مفتی سے سوال کرنا تقلید نہیں ہے, یہ غلط لکھا ہے. اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, دیکھیں تقلید مسلم الثبوت میں لکھا ہوا ہے, فواتح الرحموت میں لکھا ہوا ہے. کوئی تقلید کا معنی کچھ اور لیتا ہے, کوئی بزرگ تقلید کا معنی کچھ اور لیتا ہے, کوئی بزرگ تقلید کا معنی کچھ اور لیتا ہے. تقلید کا یہ مختلف اصطلاحی تقلید جو ہے نا, اصطلاح کہہ رہا ہے تقلید علی الاطلاق حرام ہے, تو اس سے وہ تقلید مراد لے رہا ہوتا ہے جو اندھی تقلید ہے. ایک عالم کہہ رہا ہوتا ہے تقلید علی الاطلاق جائز ہے, اس سے وہ تقلید مراد لے رہا ہے. اب تو آپ میری بات ہی نہیں سن رہے حضرت. اس لیے اگر ہم بزرگوں کے قول میں گئے نا تو ایک ایک قول کی تشریح کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے پھر ہمیں. مفتی صاحب آپ میری بات ہی نہیں سن رہے نا. پہلے آپ بڑے دیکھیں میری بات سنیں, آپ میری بات تو سنیں. پہلے آپ بڑے اطمینان سے میری بات بھی سن رہے تھے اور اپنی بات بھی کر رہے تھے, بات اچھی ہو رہی تھی. سن رہا تھا کہ آپ نا اسی بات کو ریپیٹ تو جب مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا تو ریپیٹ ہی ہوگا نا. جب آپ مسئلہ حل ہی نہیں کریں گے تو آپ نے خود دعویٰ کیا بغیر دلیل کے کسی کی بات کو ماننا. آپ کتنی بار تابعین نے تو کیا ہے, نہیں, آپ بولو کہ یار آپ سن ہی نہیں رہے ابھی, آپ کوئی لاجک بیان, یہ تو مناسب بات نہیں ہے. آپ سن ہی نہیں رہے. آپ جب سے بات شروع کی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کیے جائیں گے تو میں جواب دوں گا تو ریپیٹ ہو جائے گا. میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں, تو مثال اسی سے لا رہے ہیں نا, وہی بات آپ بار بار. پہلی کی تقلید کی ہے جس کو آپ بھی مانتے ہیں. مفتی صاحب آپ اپنی پہلی بات سے یہی بات کر رہے ہیں نا. مفتی صاحب آپ شروع سے لے کر اب تک یہی بات دہرا رہے ہیں نا, تو یہ ریپیٹ نہیں ہے.
میں اس کا جواب دیتا ہوں تو یہ ریپیٹ ہوتی ہے. جواب دے رہے ہیں نا, اس کا جواب ہی نہیں دے آپ غلطی واضح کریں میں غلطی آپ کی واضح کر رہا ہوں کہ کیسے غلط ہے. تابعی نے صحابی کی بات کو بلا دلیل مانا, اس پہ درجنوں میں کہتا ہوں مثالیں پیش کریں اور واقعی مثال ہو وہ. آپ بولو کہ ایسا نہیں ہوا ہے, پھر میں مثالیں پیش کروں گا. یہ کیسے بولوں میں؟ خود مان بھی آپ مدعی ہیں, آپ دلیل بھی نہیں دے رہے. نہیں, مدعی پر لازم ہوتا ہے نا کہ دلیل پیش کرنا. آپ مدعی, آپ دلیل پیش کریں. پر دلیل اس وقت لازم ہوتا ہے نہیں, اللہ قرآن میں تو یہ فرماتا ہے نا, ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر آپ سچے ہو تو آپ اپنی دلیل لاؤ. یہ قرآن نے کہا ہے نا. پیش کرنا اس وقت ہوتا ہے جب مدعا علیہ انکار کرے اس کا. یہ کس نے کہا ہے آپ سے؟ یہ آپ اپنے اصول بناتے رہتے ہیں خود ہی بیٹھ کر. ابھی آپ نے کہا کہ بھئی تقلید علی وجہ البصیرت ہوتی ہے. دیکھو آپ میری بات تو سنیں. آپ نہیں, آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. میرے ذمہ دلیل پیش مفتی صاحب آپ میری بات نہیں سن رہے. کیوں دلیل پیش کروں؟ آپ میری بات نہیں سن رہے. مسجد آپ کی ہے, مجمع آپ کا ہے, لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سیاستاً کہنے کی ضرورت نہیں, مسجد آپ کی, مجمع آپ کا, سب تو پھر سنیے نا, پھر سنیے, آپ کے بیٹھے ہیں, پھر سنیے نا, پھر سنیے. علمی بات ہے, اس پہ رہیں. تو آپ سنیں تو صحیح نا. نہیں, شو آپ مارتے ہیں پھر دنیا کو بھرم دکھائیں گے. مفتی صاحب کی مسجد میں گیا, مفتی صاحب, ارے بھرم کی بات نہیں ہے. کیمرہ میں نے آپ کا لگا, آپ سے بڑوں سے بات کر چکا ہوں میں, آپ کا کیا بھرم دکھاؤں گا؟ گھنٹے سے یار آپ کے بڑوں سے میں بات کر چکا ہوں جو آپ سے بڑے ہیں کئی لحاظ سے. میں چھوٹے سے تم بات نہیں کر پا رہے ہو یار. بات موجود ہے ریکارڈ میں, مفتی صاحب ریکارڈ پر موجود ہے. آپ کہہ رہے ہیں, آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. تنگ آمد بجنگ آمد والی بات کر رہے ہیں آپ, شور ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ انکار کرو کہ آپ بالکل عام لوگوں کی طرح شور کر رہے ہیں. آپ شور کر رہے ہیں, آپ مجھے بولنے ہی نہیں دے رہے. بشرطے کہ مدعا علیہ انکار کرے. یہ اصول کہاں ہے؟ یہ اصول کہاں ہے حضرت؟ پوری دنیا کا مسلمہ اصول ہے. نہیں دکھائیں گے یہ آپ کہہ رہے ہیں بغیر دلیل کے, تو پھر مدعی کے ذمہ. میں کہہ رہا ہوں آپ ثبوت پیش کریں. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین قرآن نے کہا یا نہیں؟ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کر دو. قرآن نے کہا ہے کہ ان لوگوں سے مطالبہ کیا جو انکار کر رہے ہیں. ہاں, تو میں کہہ رہا ہوں آپ واقعی مثال پیش کریں. تقلید کی مثال نہیں ہے, تقلید کی مثال نہیں ہے, چونکہ شاہ ولی اللہ جیسا بندہ بھی لکھتا ہے کہ 4 صدی سے پہلے یہ تقلید کا سسٹم نہیں تھا. دلیل لے کر آؤ جو مشرکین. سوال کرنا تقلید ہے ہی نہیں. آپ میری بات ہی نہیں سن رہے. اب آپ میری بات ہی نہیں سن رہے, تکرار ہو رہی ہے, میری بات نہیں سن رہے. آرام آرام سے بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں اللہ وجہ بصیرت تقلید ہوگی. مقلد میں بصیرت ہوتی ہے؟ مقلد میں تقلید تو جاہل کے لیے ہے. وہ بصیرت سے خالی تھی. کس نے تقلید کی؟ وہ تو سوال تھا. سوال تقلید ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں تھی وہ تقلید, اگر نہیں تھی وہ فالو کر رہے ہیں, صحابی کے فتوے کو فالو کر رہے ہیں. دیکھیں مفتی صاحب میری بات سنیں. حالانکہ آپ تقلید کی تعریف یہ کر رہے ہیں. حضرت میری بات تو سنیں ذرا, ادھر دیکھیں آپ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ قرآن کا حکم ہے یا نہیں؟ اب قرآن کو ماننا تقلید ہے؟ دیکھو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تمہیں علم نہیں ہے تو ان سے پوچھو جو علم رکھنے والے ہیں. جب پوچھو گے تو ان کے فتوے کو فالو بھی کرو گے نا. تو پتہ چلا کہ ایک عالم کے فتوے کو فالو کرنا نہیں جائز عمل ہے. آپ میری بات سنیں. آپ تقلید کہو یا اتباع کہو یا کچھ بھی کہو, آپ کہہ رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا, فہیم صاحب بولیں تو صحیح سن لیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جب وہ بات کرے گا تو آپ اس کو فالو بھی کرو گے نا؟ نہیں کریں گے, چونکہ صرف یہ آیت تو نہیں ہے نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اس کے ساتھ ساتھ یہ آیت بھی تو ہے نا کہ وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, جس چیز کا علم نہ اس کی پیروی نہ کرو. پینترا نہیں بدل رہا ہوں, 2 آیتیں ساتھ ملائیں گے کہ ایک آیت کے دوسرے کے خلاف مفہوم بیان کریں گے. میں کہتا ہوں اچھا میری بات سنیے آپ, مفتی صاحب میری بات سنیے. اگر ایک بندہ ایک رافضی مفتی سے سوال پوچھتا ہے, رافضی مفتی سے سوال پوچھتا ہے اور وہ اس کو رافضی مفتی جواب دیتا ہے, تو ایک عام آدمی جو ہے, عام آدمی جاہل مقلد جو ہے, کیونکہ مقلد تقلید تو جاہل کے لیے, یہ سرفراز خان صفدر صاحب نے لکھا ہوا ہے, بڑوں نے لکھا ہوا ہے, ان کا کیا قصور, بڑوں نے بھی لکھا ہوا ہے کہ تقلید جاہل ہی کے لیے ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے, آپ تو ماشاءاللہ عالم ہو, جاہل نہیں ہو, آپ کو تو تقلید کرنی ہی نہیں چاہیے, لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک رافضی مفتی سے ایک بندہ سوال پوچھتا ہے, وہ عام آدمی رافضی مفتی اس کو جواب دیتا ہے, وہ اس پہ عمل کرے, یہ قرآن کی آیت کے مطابق ہے؟ رافضی مفتی کی تقلید کرنا یہ اس مفتی میں داخل نہیں ہے جس کا برحق ہونا دلائل سے ثابت ہے. ہم اس مفتی کی بات کر رہے ہیں جس کا برحق ہونا دلائل سے ثابت ہو. ہاں, تو برحق ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ برحق ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ برحق ہونا جن کے علم پر اتفاق ہے پوری امت کا. اجماع امت بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. بہت اچھا. جس کے علم پر مجتہد ہونے پر پوری امت کا اجماع ہو, اجماع امت بذات خود ایک دلیل ہے. ہم اس کی تقلید کی بات کر رہے ہیں, ہم کسی رافضی کی یا کسی پکوڑے والے کی تقلید کی بات تھوڑی کر رہے ہیں. نہیں میری بات سنیے آپ, میں نہیں, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں نا, دیکھیں آپ بات سنتے ہی نہیں ہے نا. انہوں نے بڑی ایک بات کی کہ تابعی جب صحابی سے پوچھ رہے ہیں تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کے مفہوم میں یہ داخل ہے. یہ اچھی بات کی انہوں نے کہ یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میری بات تو سنیں نا. علم نہیں تھا, انہوں نے صحابی سے پوچھا کیونکہ تابعی کے پاس علم نہیں ہے, صحابی نے جواب دے دیا,
ٹھیک ہے نا, سوال پوچھا, انہوں نے جواب دیا, انہوں نے اس جواب کو فالو کیا. تو یہ جو تابعین نے صحابی کو فالو کیا ہے, حالانکہ صحابی نے دلیل نہیں دی ہے, تو بغیر دلیل کے تابعین نے جو صحابی کو فالو کیا, آپ اس کو جائز کہیں یا ناجائز کہیں؟ اگر میں اس کا جواب دوں آپ کو, میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں آپ کو. ایک منٹ میری بات تو سنیں نا حضرت, میری بات تو سنیں نا. آپ نے یہاں پر جب ہماری بات شروع ہوئی تھی, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ عقیدے میں تقلید جائز ہے, آپ نے کہا جائز نہیں ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا حلت و حرمت کے مسئلے میں تقلید جائز ہے, آپ نے کہا تھا جائز نہیں ہے. میں نے آپ سے پوچھا تھا منصوص مسئلہ, یعنی وہ مسئلہ جو قرآن و حدیث میں موجود ہے اس میں تقلید جائز ہے, آپ نے کہا تھا جائز نہیں ہے. تو آپ کو جو مثال پیش کریں گے نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ مثال پیش کریں کہ وہ مسئلہ عقیدے کا ہے, تو پھر تو اس میں تو تقلید آپ کے اصول پر بھی جائز نہیں ہے. میری بات تو سنیے نا, یہ تو حلال و حرام کا مسئلہ ہے, حلال و حرام میں تو تقلید آپ کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے, تو پھر کیوں کر رہا ہے تابعی صحابی کی؟ تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تقلید ناجائز ہے حلال و حرام میں؟ بولیے کہ جائز ہے. حلال و حرام کا مسئلہ ہے نا طلاق کا. ہاں تو آپ کہہ رہے ہیں فتوا دے رہے ہیں 3 دینے والے کو کہ ہو گئی ہے بیوی حرام. حلال و حرام کا مسئلہ ہے. تابعی عبداللہ بن مسعود سے بغیر دلیل کے اپنی بیوی کو حرام سمجھ کے چلے جاتے ہیں. حلال و حرام کے مسئلے میں تابعی کیوں کر رہے ہیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. وہ تو بغیر دلیل کے فالو کر رہے ہیں. میری بات تو سنیں مفتی صاحب, یا تو ٹائم مقرر کر لیں نا مفتی صاحب میری بات سنیں, ٹائم مقرر کر لیں, 5 منٹ ٹائم مقرر کر لیں. آپ اپنے 5 منٹ میں بولیں, میں اپنے 5 منٹ میں بات کروں صاحب, اگر 1 منٹ بولیں. وہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کی مفتی صاحب بات کرتے ہیں, یا عبدالرزاق کی, یا سنن کبریٰ امام بہقی رحمہ اللہ کی, یا اس طرح ابن خزیمہ کی جتنی بھی آثار صحابہ نقل کرتے ہیں, اس میں ایک تابعی نے کبھی بھی صحابی کے اس طرح بات کو فالو نہیں کیا کہ اس پر دلیل نہ ہو. اگر صحابی سے اس نے نہیں پوچھا ہوا ہو تو اسی باب میں اللہ کی نبی سے وہی روایت نقل ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا, بہت اچھی ایسے بات کوئی کی مثال اگر آپ ہمیں پیش بہت کریں. بہترین بات کی آپ نے کہ تابعی نے صحابی کو فالو کیا, دلیل کا مطالبہ تو نہیں کیا, لیکن فی نفسی ہی دلیل اس پر موجود تھی. ٹھیک ہے نا, فی نفسی ہی دلیل موجود تھی, لیکن تابعی نے صحابی سے دلیل پوچھی نہیں. دلیل معلوم تھا سب, تابعی کو معلوم ہوتی تو پھر صحابی سے کیوں پوچھتے؟ وہ جب دلیل تابعی کو معلوم ہوتی تو کیوں پوچھتے؟ بعض اوقات معلوم بات پہ بھی سوال کیا جاتا ہے, سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس پر دلیل ہے یا نہیں ہے, تو اس نے جب کنفرم ہو جاتا ہے. تو کنفرم کرنے کے لیے اس نے کہا دلیل تو موجود تھا اصل میں اللہ کی نبی سے, لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, یعنی آپ کا دیکھیں ہر چیز کو تنقیح کرنی پڑتی ہے نا سمجھنے کے لیے. تابعی نے صحابی سے طلاق کا مسئلہ پوچھا, ٹھیک ہے نا, صحابی نے فتویٰ دیا کہ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, تو تابعی کے پاس دلیل موجود نہیں تھی, تبھی تو صحابی سے پوچھا, ہوتی تو کیوں پوچھتے وہ؟ ان کو تو نہیں پتا تھا حدیث میں کیا ہے. صحابی کے پاس دلیل موجود تھی مگر انہوں نے تابعی کو بتائی نہیں, وہ دلیل. تو اب تابعی صحابی کو جو فالو کر رہا ہے, دلیل موجود تو ہے لیکن صحابی کے سینے میں, وہ بتا نہیں رہے تابعی کو. تابعی پھر بھی صحابی کو فالو کر رہے ہیں بغیر دلیل کے. یہ نہیں, بغیر دلیل کا مطلب نہیں کہ دنیا میں دلیل موجود ہی نہ ہو سرے سے, لیکن صرف اعتماد کر رہے ہیں تابعی صحابی پر کہ بھائی یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے نبی مفتی کی صاحب صحبت. میری بات ابھی میری مکمل ہونے دے, ٹھیک ہے نا, تو پھر ہماری کب ہوگی؟ 5 منٹ رکھ لیں تو تاکہ ایک دوسرے کو کراس نہ کریں. اس کو تابعی صحابی کی بات کو تو مان نہیں رہے اس اعتماد کی بیس پہ لے رہے ہیں کہ یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ان کو قرآن و سنت ہم سے زیادہ آتا ہے. ہوگی ان کے پاس کوئی دلیل, ہمیں اگرچہ معلوم نہیں ہے, لیکن یہ بغیر دلیل کے بات کر نہیں سکتے. اس اعتماد کی بنیاد پر بغیر دلیل کے تابعی نے صحابی کی بات کو فالو کیا, یعنی دلیل کے مطالبے کے بغیر, مطالبہ نہیں کیا, اعتماد کی بیس پہ. تو میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی عامی آدمی جو تابعی کی نے جو صحابی کے ساتھ معاملہ کیا, ایک عامی آدمی کسی مفتی یا کسی عالم یا ابو حنیفہ یا شافعی کی بات کو اس بیس پہ لیتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے تھے, یہ قرآن و سنت مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, دلیل ان کے پاس ہوگی لیکن مجھے معلوم نہیں ہے, تو میں اعتماد کی بیس پر ان کی بات کو فالو کر رہا ہوں دلیل کے مطالبے کے بغیر. تو کیا یہ عمل ناجائز ہے؟ اگر یہ ناجائز ہے تو تابعی نے یہ کام کیا, وہ کیوں جائز ہو گیا؟ یہ تو بات آپ کئی بار ریپیٹ کر چکے ہیں مفتی صاحب, میں اس کا کئی بار آپ کو جواب دے چکا ہوں. میں نے آپ سے میں ٹو دی پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ خود کہہ رہے ہیں جو اصول آپ نے بنائے نا, آپ نے پہلے کہہ دیا ہوتا. میں نے آپ سے پوچھا تھا عقیدے میں تقلید جائز ہے, آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا حلال و حرام میں تقلید جائز ہے, آپ نے کہا جائز نہیں ہے. پھر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جی جس مسئلے میں نص موجود ہو واقعہ میں, اس میں تقلید جائز ہے, آپ نے کہا نہیں. تو یہ مسئلے جو آپ بتا رہے ہیں, تو آپ مثال جب پیش کریں گے نا تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ مسئلہ حلال و حرام کا ہے, یا یہ مسئلہ عقیدے کا ہے, یا یہ مسئلہ اجماعی ہے, یا محض اجتہادی ہے. اگر اجتہادی ہوگا تو اجتہاد میں ہی تو تقلید جائز ہے, باقی چیزوں میں تو آپ بھی غیر مقلد ہیں ہماری طرح. عقیدے میں آپ بھی غیر مقلد ہیں, منصوص مسائل میں آپ بھی غیر مقلد ہیں. تقلید اگر اتنی اچھی چیز ہوتی تو ان چیزوں میں آپ تقلید کیوں نہ کرتے, عقائد میں کیوں تقلید نہ کرتے؟ ایسا نہیں ہے کہ تقلید سے کوئی تاج سر پہ سج جاتا ہے. میری عرض سنیں, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ جو مثال آپ پیش کریں گے, مثال واقعی میں پیش کریں گے, تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں
کہ دیکھیں ہم تو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں نا, اگر آپ کی بات درست ہوئی تو میں انکاری نہیں ہوں الحمدللہ. آپ مثال پیش کریں, واقعی جو مثال آپ پیش کر رہے ہیں وہ حلال و حرام, یا تو پھر آپ اصول بدلیں کہ نہیں حرام حلال و حرام میں بھی تقلید جائز ہے, یا تو آپ اصول بدلیں. جو اجتہادی مسائل جن میں حلال و حرام میں اختلاف ہو, ہر حلال و حرام اجماعی نہیں ہوتا. بہت سے حلال و حرام ہیں کہ ایک کے نزدیک حلال ہے, ایک کے نزدیک حرام ہے, تو حلال و حرام میں بھی اجتہاد ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ان مسائل میں اگر حرام و حلال کے اجتہاد میں کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو برا بلا کہیں گے؟ برا بلا نہیں کہیں گے. وہ کوئی بھی ہو, مسلم ہو, کوئی بھی مسلم ہو, مطلب مسلم عالم ہو, کوئی بھی, جیسے امام ابن تیمیہ ہوں مثال کے طور پہ. حلال و حرام کے مسئلے میں حرام و حلال کے مسئلے میں بھی غلطی ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے, اجتہادی خطا ہو سکتی ہے نا, اور اس اجتہادی خطا میں اس کو معذور ہی جانا جائے گا. اس کو معذور سمجھا جائے گا. عامی آدمی کو نہ اجتہاد کرنے کی اجازت ہے, نہ غلطیوں کی, نہ صحیح بات, وہ اہل نہیں ہے. نہیں تو عامی آدمی پر جو آپ بلا وجل بصیرت و تقلید کی شرط لگا رہے ہیں تو اس میں بصیرت ہوتی ہے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں اتنی بصیرت عامی میں ہوتی ہے کہ کس کی کرنی ہے کس کی نہیں کرنی. نہیں دیکھیں میں جیسے ایک مفتی عامی صاحب آدمی میں اتنی بصیرت ہوتی ہے کہ علاج کس سے کرانا ہے, پکوڑے والے سے نہیں کرانا. عامی آدمی میں علاج کی بصیرت نہیں ہوتی. مفتی صاحب عامی صرف بات مکمل ہونے دیں. ابھی ایک عامی آپ آدمی بات ہی کرتے چلے آتے ہیں, بولنے نہیں دے تو رہے. پھر میں کہہ رہا ہوں ٹائم رکھیں آپ. عامی آدمی میں اصل میں آپ ہوشیاری دکھا رہے ہیں. ہوشیاری نہیں دکھا رہا نا, کاٹتے ہیں درمیان. ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کو آپ نے کہا تھا. میری بات سنیں نا, عامی صرف لازمی ہے کہ دیوبندی یا اہل حدیث ہو, عامی قادیانی بھی ہو سکتا ہے, تو وہ اپنے مولوی سے جا کے پوچھے گا, اس میں اتنی بصیرت ہے کہ میرا قادیانی, اتنی بصیرت وہ قادیانی کو اچھا سمجھ رہا ہے نا, جیسے دیوبندی اور اہل حدیث اپنے عالم کو تقلید کر رہا ہے. ختم نبوت کے عقیدوں میں تقلید ہوتی نہیں ہے, عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے, بالکل جائز نہیں. تو مسئلہ پھر آپ پیش کریں گے تو پتہ چلے گا کہ صحابی تابعی نے جو سوال کیا تھا وہ عقیدے کا سوال تو نہیں ہے. 3 طلاق کا مسئلہ تو حلال و حرام کا ہے, تو حلال و حرام میں کیا اجتہاد نہیں ہو سکتا, غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے, پھر بھی تابعی صحابی کی تقلید کر رہے ہیں اس میں نہیں. تو پھر رسول, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں حلال و حرام میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ خطا ہو سکتی ہے نا, خطا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, حلال و حرام کے مسئلے میں تو تقلید جائز نہیں ہے, تو خطا ہو گئی. بھائی حلال و حرام میں یہ تقلید نہیں ہے, سوال پوچھنا تقلید نہیں ہے. مسائل ہے نا, آپ مثال پیش کریں گے, تو سوال ہی تو پوچھے جا رہے ہیں, پھر آگے ان کو بغیر دلیل کے فالو کیا جا رہا ہے. حضرت جو آپ مثال دے رہے ہیں وہ حلال و حرام کی ہے, حلال و حرام میں تو آپ کہہ رہے ہیں تقلید جائز ہی نہیں ہے, اور پھر آپ عامی کرتے ہیں نا. بھئی ہمارا عامی ہوگا وہ ہم سے معتقد ہوگا, دیوبندی چلو مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس آ جائے گا یا کسی اچھے مفتی صاحب کے پاس آ جائے گا, لیکن جو قادیانی ہے وہ بھی تو بیچارہ عامی ہے, وہ بھی تو اپنے بصیرت ہونی چاہیے کہ کس کی کرنی ہے, شیخ بصیرت. حضرت میں بصیرت کا جواب دے رہا ہوں, آپ سنیے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو تو چلو علماء سے پوچھتے ہیں, آ کر اہل حدیث ہو یا دیوبندی علماء سے پوچھتے ہیں, وہ اپنے علماء کو اچھا سمجھتے ہیں اس لیے پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے کچھ لوگ آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں, آپ کو اچھا سمجھتے ہیں تو آپ سے پوچھ لیں, آپ کے کچھ لوگ ہم سے بھی پوچھ لیتے ہیں, ہمیں اچھا سمجھتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں. لیکن اسی طرح قادیانی اپنے والے کو اچھا سمجھتا ہے, رافضی اپنے والے کو اچھا سمجھتا ہے, وہ تو سمجھتا ہے یہ آیت اللہ ہے جی, اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوئی ہے اس نے, مفتی صاحب سے زیادہ بڑی پگڑی ہے اس کی. مفتی صاحب صرف قمیص شلوار میں آتے ہیں, وہ تو جبہ بھی ڈال کر آتے ہیں. مفتی صاحب 12 سال پڑھے ہوئے ہیں تو وہ 16 سال پڑھ کے آیت اللہ بن چکے ہیں, پھر مجتہد بن چکے ہیں. وہ ان کو بہت بڑا اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں, اچھا گمان کر رہے ہوتے, اس میں اتنی بصیرت ہے, تو یہ تو دلیل نہیں ہوگی نا. اس لیے اتنی بصیرت نہیں ہے, وہ جان کر گمراہی پر جمع ہوا ہے. اگر اتنی بصیرت ہوتی تو اللہ اس کو اس سے زیادہ کا مکلف. تو ایسا ہی فتویٰ دیکھیں نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسی ہی بات جو میں آپ نے کہی کہ بھئی وہ جان بوجھ کر گمراہی پر, ایسے تو ان کے مولوی ان کو کہہ دیں گے کہ یہ جو ان کے عوام دیوبندی اور اہل حدیث ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, ہم تو پھر وہ آپ کو کہہ دیں گے گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, اس لیے طارق مسعود صاحب نے ایسا کہہ دیا. دلیل سے بات کریں گے نا, دلیل تو پھر قرآن سے پیش کرے نا آپ. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اتبعوا ما, میں تو ولا تکفو جو پیش کر چکا ہوں, ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہوا. دلیل پیش کر رہے ہیں, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو حضرت یہ تقلید نہیں ہے, عالم نہیں ہو, تم مفتی نہیں ہو, تم مجتہد نہیں ہو, تو اہل علم کو فالو کرو. تو یہ تقلید نہیں ہے, اللہ کا حکم ماننا تقلید ہے. یہ تو جائز ہے. نہیں, اللہ کا حکم ماننا تقلید ہے. مفتی صاحب اللہ کا حکم ماننا تقلید ہے. ہم تو یہی تو کہتے ہیں نا, اللہ کا حکم ماننا تقلید ہے ہی نہیں. دیکھو اللہ کا حکم دلیل نہیں ہے. چھوڑ دیکھیں, تقلید تو کہتے ہیں نا بغیر دلیل. دیکھیں یہ آپ پہلے تسلیم, علماء سے پوچھو. مفتی صاحب یہ آپ پہلے تسلیم کر چکے ہیں حضرت کہ بے دلیل بات ماننے کو تقلید کہتے ہیں, اللہ کی بات دلیل نہیں ہے. آپ دو چیزوں کو خلط مل کر رہے ہو. آپ خلط مل کر رہے ہیں خود. آپ کہتے ہیں کہ بے دلیل, اللہ کی بات تو دلیل ہے نا حضرت. سنیں میری بات, ایک ہے کہ اللہ نے کسی بات کا ہمیں حکم دیا, ہاں ٹھیک ہے نا, اللہ نے حکم دیا کہ علماء کو فالو کرو, ٹھیک ہے نا. نہیں, یہ کہاں ہے کہ اللہ نے کہا علماء کو فالو کرو, اہل الذکر ان کو, تو سوال کا کہا ہے, فالو کرنے کا تو نہیں کہا ہے. سوال کیا فالو نہ کرنے کے لیے کرے گا یا فالو کرنے کے لیے؟ اگر وہ غلط جواب دے تو اس کو فالو کرنا چاہیے. اگر وہ غلط جواب دے تو اس کو فالو کرنا چاہیے. نہیں ہنسے نہیں پلیز, سنجیدہ رہیں, ہنسے نہیں. اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جواب صحیح دے رہا ہے غلط دے رہا ہے؟ اگر اس کو پتہ ہوتا تو عالم کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو پھر اس رافضی کو کیسے پتہ چلے گا؟
राफजी आमी पकौड़े वाले को, राफजी को अकीदे में पता चल जाएगा, अकीदे में अच्छा। अकीदे में खुद तहकीक करना हर यार आमी को अकीदे का पता है, आमी को अकीदे का पता है, आम आदमी को उस पर वाजिब है कि वो अकीदा, क्योंकि कुरान और सुन्नत ने अकीदे के बहस को इतना वाज़े बयान कर दिया कि इसमें उलमा से पूछने की जरूरत ही नहीं है, जो बेसिक अकायद है। अकीदे के इतना सवाल वाज़े जायज कर नहीं है, अकीदे पे सवाल करना जायज नहीं है, भाई, अकीदे पर अकीदे पे सवाल करना जायज है, लेकिन इसमें तकलीद करना जायज है या नहीं? बिल्कुल जायज नहीं। देखें सवाल तकलीद बना रहे हैं, वो उससे और फिर जब हम कहते हैं कि बिल्कुल, इसलिए मैं आपको बताता हूँ सवाल तकलीद नहीं है ना। अभी चले तो सही मेरी बात जी चले। जब एक आमी आदमी अकीदे पे आलिम से सवाल करेगा तो उस पर वाजिब है कि उससे दलील पूछे। अगर वो आलिम दलील नहीं देता, इसके लिए हराम है उसको फॉलो करना। हजरत मुफ्ती वो साहब, दलील मुझे आपकी इस बात से पूछेगा। इत्तफाक है, लेकिन इसकी जब दलील कोई दे दें। मसला हजरत आलिम से पूछेगा, मुफ्ती साहब मेरी बात तो सुने, इतना काफी है कि ये आलिम बरहक है और मुझसे इल्म में ज्यादा है। जैसे कि ताबईन ने सहाबा से जब मसाइल पूछे हैं तो इस एतमाद की बेस पर कि भाई इनको हमसे ज्यादा इल्म है। हजरत मुफ्ती साहब जब अकीदे एक की मिनट बात ठहरिएगा, होगी तो दलील उसको पेश करनी पड़ेगी, सिर्फ सवाल काफी नहीं। मेरी बात सुनिए। आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि भाई आदमी जब आम आदमी जब किसी आलिम आदमी से या मुफ्ती साहब से अकीदे पर सवाल पूछेगा तो उस पर वाजिब है कि दलील मांगे। वाजिब है ना, आप मुझे इसकी दलील दें। दलील मांगना वाजिब है। ये कह रहे हैं कि आम आदमी, पकौड़े वाला, शरबत वाला, गन्ने के रस वाला, गन्ने के जूस वाला, जूते पॉलिश करने वाला मुसलमान जब किसी आलिम से, मुफ्ती से, चलते फिरते से नहीं, पकौड़े वाले से नहीं, मुफ्ती साहब से सवाल पूछेगा अकीदे पर, तो उस आमी आदमी पर यह वाजिब है कि वो उस आलिम से, मुफ्ती से दलील तलब करे। इस वजूब की दलील दें। इस वजूब को आप खुद तस्लीम कर चुके हैं कि अकीदे में तकलीद जायज नहीं है, ये खुद आप तस्लीम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो जो अच्छा। आपकी दलील है वही मेरी दलील है। इज्तिहादी मसाइल में, एक मिनट देखिए ना, ये तो इख्तलाफ ही नहीं है ना कि आप इस पे दलील मांग रहे हैं। हजरत- क्योंकि इस तरह अगर दलील नहीं मांगेगा तो फिर कादियानी भी बरहक है, फिर तो राफिजी भी बरहक है। जाहिर है पहले जब तो हक ना हक की हक और ना हक की तफरीक दलील से होगी ना हजरत। आपकी बात का खुलासा यही निकाल जा सकता है। मसलन आप कह रहे हैं कि देखिए कादियानी भी फतवा देता है, उसका फतवा किसी काम का नहीं है, तो मुझे और आपको अल्हम्दुलिल्लाह बसीरत है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों को है। लेकिन एक मिसाल की बात है, रवाफिज भी फतवा तो सब दे रहे हैं, हिंदू बनिए तक फतवा दे रहे हैं, तो उनका पंडित जैसे बोलता है लोग वही कर रहे होते हैं। अवाम का क्या कसूर? अवाम तो नहीं ना कोई उलमा होते, उनको कहाँ संस्कृत आ रही होती है। मैं हजरत ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये वाजिब है, अगर अकीदे पर तकलीद, मतलब अकीदे पर वो तकलीद करे, अकीदे पर अगर वो सवाल करेगा तो उस पर वाजिब है कि वो दलील मांगे। मुफ्ती साहब से भी लाजिम है कि हजरत इसकी दलील दो मुझे आप। तो मैं कहता हूँ कि अगर इज्तिहादी इसकी आप दलील दें तो आप कहते हैं अकीदे में तकलीद जायज़ नहीं है। बात ये थी असल में कि मैंने आपसे पूछा कि अकीदे में तकलीद जायज़ नहीं, वाजिब है दलील मांगना, आपने ये इरशाद फरमाया, तो इसकी क्या दलील है? आपने कहा आप तस्लीम कर चुके हैं कि अकीदे में तकलीद जायज़ नहीं है। जी मैं मुफ्ती साहब मेरी बात सवाल मुकम्मल हो जाए। मैंने अर्ज़ किया था कि ठीक है ये बात तो समझ में आ गई, तो ये तो दलील से साबित अकीदे में तकलीद जायज़ नहीं है, ये किस दलील से साबित है? इसकी क्या दलील है? उसूल किस्म की बहस नहीं है, बिल्कुल ये जो बात जहाँ से शुरू हुई थी तो ये आप मुझसे अकीदे में तकलीद जायज़ नहीं है तो किस दलील से जायज़ नहीं है हजरत? बताइए ना। मैंने एक बात शुरू की, दलील कि तकलीद हराम है, मैंने कहा ताबीन ने साबित। आप कह रहे हैं ना जैसे तकलीद, मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ कि तकलीद साबित नहीं है तो आप मुझसे दलील मांगते हैं। आप खुद कह रहे हैं कि अकीदे में तकलीद जायज़ नहीं है, तो आप भी दलील दें ना कि अकीदे में तकलीद जायज़ नहीं है। इसकी अकली दलील है, आप भी दलील दें कि अगर अकीदे में तकलीद जायज होती तो अभी मुशरिकीन जो अपने दलील बाप दादा बन रही की है। शिर्क के मामले में तकलीद कर रहे होते, कुरान उनको अप्रिशिएट कर रहा होता। कुरान कह रहा है वलौ काना आबाउहुम ला याकिलून शैयअन वला यहतदून, इन पर दलील लेकर आओ जो ये शिर्क कर रहे हैं ना, हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। इसमें बाप दादा को फॉलो करना काफी नहीं है, बल्कि कुरान कह रहा है इसकी दलील लेकर आओ कि ये बुतों को तुमने क्यों माबूद बना रखा है। इज्तिहादी मसाइल में काफ़ी है। इज्तिहादी मसाइल में देखें तकलीद होती किन चीज़ों में? अकीदे में कुरान और सुन्नत ने अकीदे के बाप को इतना वाज़ेह कर दिया। मुझे तक पूरा ना बात मुकम्मल करूँ, आप खामोश हैं। कुरान और सुन्नत ने बेसिक अकायद के बाप को इतना वाज़ेह कर दिया है कि इसमें आप आलिम को परखने के लिए भी दलील देखोगे आप कि ये आलिम सही है भी कि नहीं है। आवाज़ आएगी कि आलिम को परखने के लिए भी, वरना तो कादियानी भी सही हो जाएंगे और हर एक सही हो जाएगा ना। तो पहले ये अकीदा भी इसका दुरुस्त है या नहीं, इसको कुरान और सुन्नत ने, बल्कि ये तो कुरान गैर मुस्लिमों के खिलाफ भी हुज्जत है जो उलमा को सिरे से मानते ही नहीं है। उनको भी कुरान कह रहा है कि हाथू बुरहानकुम, जो अपने शिर्क है और जो तुम आखिरत का इनकार करते हो इन पर दलाइल लेकर आओ। अभी मेरी तरफ तवज्जो रखें आप। दूसरा मसला होता है मसाइल का, अकीदे की बात तो मुकम्मल, दूसरा मसला होता है मसाइल का। मसाइल के बाब में वो मसाइल जो इजमाई हैं, जिनको कुरान और सुन्नत ने इतनी वजाहत से बयान कर दिया कि उसमें इख्तलाफ राय हो ही नहीं सकता,
ان میں بھی کسی امام کو, کسی صحابی کو, کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے 5 نمازیں فرض ہیں, نمازوں کی رکعتیں ہیں, حج ہے, عمرہ ہے, یہ سارے موٹے موٹے اسلام کے بیسک مسائل ہیں, ان میں کوئی نہ کسی کے کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں اختلاف ہے, اس لیے کہ حدیث ادھر بھی ہے اور حدیث ادھر بھی ہے, اور ادھر بھی قرآن کی آیت ہے تو اس کے اپوزٹ دوسری حدیث ملے گی ہمیں. اس میں ایک عامی آدمی کنفیوز ہوتا ہے, کیونکہ اس میں اس کے پاس ضروری ہے کہ یا تو وہ خود مجتہد ہو, قرآن و سنت کا اتنا گہرا مطالعہ ہو کہ ایک ایک حدیث کی سند کی بھی اس کو تحقیق ہو, اور ایک ایک حدیث کا مفہوم بھی اس کے سامنے واضح ہو, ترجمہ بھی کتابوں سے نہ پڑھتا ہو, خود عربی اتنی جانتا ہو. اس پوری تفصیل کے بعد اللہ نے اس کو فہم و فراست بھی دی ہو, قرآن و سنت سے مسائل کے اخذ کرنے کا سلیقہ بھی دیا ہو. تو کسی کے اندر اگر یہ صلاحیت ہے کہ وہ براہ راست مسائل نکال سکتا ہے تو اس کے لیے بھی کسی دوسرے کی تقلید حرام ہے. لیکن جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے, اس کے پاس نہ تو خود یہ صلاحیت ہے کہ براہ راست قرآن سے مسائل نکال سکتا ہے, نہ وہ خود یہ صلاحیت ہے, تو اب وہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بچتا نہیں ہے کہ جس میں یہ صلاحیت ہے اس کو فالو کرنا شروع کر دے. لیکن جس کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے اس کو پہلے پرکھے گا, ایسے نہیں کہ کسی کے بھی پیچھے چالا شروع. جیسے تابعین نے صحابہ کو پر اعتماد کیا اور بالکل صحیح اعتماد کیا, بعد والے لوگوں نے 4 اماموں پر اعتماد کیا اور بالکل صحیح اعتماد کیا, کیونکہ پوری امت نے ان پر اعتماد کیا. تو یہ عمل آپ اس کو بتائیں کہ یہ ناجائز ہے, ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کی بات توجہ سے مائک دے دیجیے, بیچ میں رکھ لیتے ہیں, دونوں کی آواز آتی ہے. تو دیکھیں میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے, عقائد واضح ہے, مجھے اس سے انکار نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ فرعی کی مثال دے رہے ہیں کہ فروع میں واجب ہے, مجھے اس کی دلیل دیتے ہیں آپ. فروع میں واجب ہے, عقائد میں جائز نہیں ہے. ایک منٹ میری بات تو سن لیں پلیز. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 حدیث ہیں, اس کو تحقیق نہیں ہے. مثال کے طور پہ 2 حدیث ہیں, اس کو اتنی تحقیق ہی نہیں ہے, ایک ایک راوی کا پتہ ہونا چاہیے. عقیدہ زیادہ اہم ہے, عقیدہ زیادہ اہم ہے. تو مسائل عقائد میں بھی اختلافی مسائل موجود ہے, تک کہ ختم نبوت بھی تو عقیدے کا مسئلہ ہے نا. لیکن اسی طرح علم غیب کا مسئلہ ہے, اسی طرح نور و بشر کا اور بہت سارے مسائل ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک مسئلے پہ 2 حدیث ہیں. مثال کے طور پہ 2 حدیث ہیں, 2 حدیث ہیں ایک مسئلے پر. عام مثال میں رفع الدین کی نہیں دوں گا, چونکہ آپ نے اپنی وائس میں کہا تھا کہ وہ رفع الدین کی بحث چھیڑ دے گا. میں نہیں چھیڑ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مسئلے پہ 2 حدیث ہیں, 2 حدیث ہیں, اور ایک ضعیف ایک نہیں. مسئلہ اجتہادی نوعیت کا ہے, فرعی نوعیت کا ہے, کفر اسلام کا نہیں ہے. یار یہ رفع الدین, فاتحہ خلف الامام, یہ کفر اسلام کے مسائل تو نہیں ہے نا, نہیں ہے نا یہ کفر اسلام کے مسائل. تو اگر اس کو وہ حدیث ملتی ہے, وہ اس پر عمل کرتا ہے, اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ جو اگر وہ مطلب اگر وہ غلطی بھی کرے گا تو کیا وہ اس غلطی کی وجہ سے اجتہادی مسئلہ ہے, فرعی مسئلہ ہے, لیکن اس نے دیکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, چلو میں اس کو فالو کرتا ہوں, حالانکہ وہ ہے حنفی, چلیں حنفی کو بھی چھوڑ دے, وہ شافعی ہے, لیکن اس نے دیکھا کہ یہ مسئلہ ایسا ہے میرے مذہب میں, لیکن یہ حدیث ایسے, وہ حدیث پہ اگر عمل کر لیتا ہے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ ایک عامی آدمی جس کو یہ نہیں پتا کہ یہ حدیث منسوخ ہے یا ناسخ ہے, یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, کیونکہ اس کا اپنا فیصلہ اس کے بارے میں یہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ فیصلہ اس کا اپنا معتبر نہیں ہے, کیونکہ اس کو یہ اللہ نے علم عطا نہیں فرمایا, یہ صلاحیت عطا نہیں فرمائی ہے. لہذا اس کو ایسے موقع پہ کسی عالم پر اعتماد کرنا پڑے گا, اور وہ حدیث کو صحیح ہے ضعیف کہنے میں بھی تو عالم پر اعتماد کر رہے ہیں نا. سے بات کریں, میں آپ کی بات سمجھ, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے. میں یہ تو میں بات مان رہا ہوں, صلاحیت تو اس عقیدے میں بھی نہیں ہے. عقیدے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے تقلید حرام ہے, جائز ہی نہیں ہے, ناجائز ہے. جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کے الفاظ میں کہ عقائد کے مسئلے پہ جس کی تقلید کرنا چلیں وہ سمجھ گیا, ہمیں اب آگے چلیں نا. ٹھیک ہے, مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کو لے کے بیٹھ گئے آپ, آگے چلیں. ایک منٹ سمجھ کریں, ایک منٹ تو مفتی صاحب ہیں, مفتی صاحب ہیں, خیال رکھیں. دیکھیں حضرت, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عقائد میں تو مطلب عقائد میں اس کے پاس اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ عقائد میں بھی تو اختلاف ہے, دلائل کا بھی اختلاف ہے, نصوص کا بھی اختلاف ہے. بات اختلاف سے مجتہدین کا اختلاف مراد ہوتا ہے, یہ نہیں کہ کوئی بھی قادیانی اٹھ کے اختلاف, اس کو ہم اختلافی مسئلہ نہیں کہتے. مجتہدین اور جو صحابہ میں جو اہل علم صحابہ تھے ان کے اختلاف کو ہم اختلافی مسئلہ کہتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں آپ. یہ اختلافی مسائل مطلب نہیں, جب ہم کہتے ہیں نا یہ مسئلہ اختلافی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پکوڑے والے نے اختلاف کیا, تو پکوڑے والے کی بات نہیں کر رہا تھا, اس کا مطلب ہوتا ہے مجتہدین نے اختلاف کیا ہے, یا قادیانی نے اختلاف کو ہم نہیں اس کو اختلاف کو اختلاف نہیں کہتے. میری بات سنیے گا, دیکھیے یہ جو جیسے عقیدہ علم غیب کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, ایک خلق کثیر ہے جو کہتی ہے کہ رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و یکون کا علم تھا. تو ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں, ایسا نہیں تھا, جمی تو نہیں تھا, ما کان و یکون تو ہو سکتا ہے لیکن جمی نہیں تھا. تو اب یہ تو مسئلہ ایک عامی کو کیا پتا کہ جمی ما کان و یکون اور جمی کے بغیر ما کان و یکون میں کیا مسئلہ ہے, ما کان و یکون ہے کیا, ما کان و یکون ہے کیا, ایک عامی کو نہیں پتا. ٹھیک ہے, وہ ایک
قادری صاحب سے مسئلہ پوچھ لیتا ہے اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمی ما کان و ما یکون کا علم تھا اور وہ اس میں غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ گناہ گار ہوگا. لیکن اگر وہ اجتہادی مسئلے میں اگر وہ پوچھ لیتا ہے مفتی صاحب سے اور مفتی صاحب اس کو غلط جواب دے دیتے ہیں تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اگر اس کو پتہ ہے کہ غلط جواب ہے تو پھر تو گناہ گار ہوگا، لیکن اگر اس کو پتہ نہیں ہے اور عقیدے میں اگر اس کو پتہ نہ ہو تو عقیدے میں تو اس پر تحقیق لازم تھی. تو اس کے پاس تو صلاحیت ہی نہیں ہے. پکوڑے والا کیوں نہیں ہے صلاحیت؟ عقیدے میں اللہ نے ہر ایک میں یہ صلاحیت رکھی ہے، توحید کا عقیدہ، رسالت پکوڑے کا والا عقیدہ. کیسے پتہ چلائے گا؟ بالکل پتہ چلے گا، ورنہ تبھی تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. میری بات تو کہ سنیے، تم نے جو ہے نا پکوڑے والے کو پتہ ہے تبھی نس سے پتہ قطعی چلے گا کیا کہ ہے. اللہ ایک ہوتا ہے. یہ دلائل تو دو اور چار کی طرح واضح ہیں. حضرت آپ جذباتی ہو. پکوڑے والے کو پتہ ہے کہ نس سے قطعی کیا ہے اور محتمل کیا ہے، اس کو پتہ ہے. اس کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تو ایک دو ہے، یہ عقلی دلیل ہے. یہ علم غیب عقیدے کا اس مسئلہ کو نہیں پتہ ہے ہے. کہ یہ پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی آخری نبی ہے. مفتی صاحب، ٹھیک ہے نا، مفتی صاحب، علم غیب عقیدے کا مسئلہ ہے یا نہیں؟ بالکل عقیدے کا مسئلہ ہے. ہاں، تو ایک پکوڑے والے کو کیا پتا کہ جمی ماں کا ملکن کی جو روایت پیش کی جا رحی ہے وہ ضعیف ہے. پکوڑے والے کو جمی و ما کانا و ما یکونو کی اصطلاح معلوم نہیں، لیکن وہ اگر وہ کہتا ہے کہ نبی کو ماضی کا بھی علم، مستقبل کا بھی علم، حال کا بھی، ہر چیز کا علم ہے، تو وہ اس یہ کے سامنے آیات رکھی جاتی ہیں، علماء ان کی آیات اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی تحقیق کرے کہ دوسری طرف کی آیتیں کون سی ہیں، کیونکہ یہ عقیدہ تو قرآن نے اتنی واضح بیان کیا ہے کہ ایک آیت اس کے سامنے آ جائے گی. اجتہادی مسائل میں اگر وہ تحقیق کر لے تو کیا یہ ناجائز ہو جائے گا اس کے لیے؟ اجتہادی مسائل میں وہ تحقیق کرنا اس کے لیے ناجائز نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں، ارے بات تو سنیں نا پوری کمپلیٹ ہو. جب مجتہدین کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوا ہے نا، یہ اختلاف اس کی علامت ہے کہ اس میں دلائل اتنے آسان نہیں ہیں. اتنے آسان ہوتے تو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کا اس مسئلے میں اختلاف نہ ہوتا. تو مجتہدین کا اس اختلاف ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ اتنا ہلکا مسئلہ نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں کہ پکوڑے والا بھی اس کو حل کر لے گا بیٹھ کے. یہ ہے اصل بات. جبکہ عقیدے کا مسئلہ واضح ہے تو مجتہدین کا اختلاف ہونا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حدیث صحیح ایک ضعیف ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. ایسے موقع پہ صحیح حدیث کو لیا جائے گا، لیکن دو صحیح حدیثیں ٹکرا رہی ہیں. ایک مجتہد ایک حدیث کا ایک مفہوم لے رہا ہے، دوسرا مجتہد اس حدیث کا دوسرا مفہوم لے رہا ہے. اس میں عامی آدمی کے پاس اسلم راستہ یہ ہے کہ وہ ایک کو فالو کرے اور دوسرے پر تان و تشریح نہ کرے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک اہل حدیث کا میرے پاس فون آیا، اس نے مجھے کہا کہ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کا ابا راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ابا راضی نہیں ہے. لاہور سے فون آیا میرے پاس، تو کیا میرے لیے یہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ میں نے ان سے کہا آپ کس مسلک کو فالو کرتے ہیں؟ اس نے کہا میں اہل حدیث ہوں لیکن میں مسلک کو فالو نہیں کرتا، مجھے دلیل سے جواب چاہیے. میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا آج تک آپ اہل حدیث سے مسئلے پوچھتے رہے ہیں، دلیل آپ ان سے پوچھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آج آپ حنفی عالم سے کیوں پوچھ رہے ہیں دلیل؟ تو اس نے کہا دیکھیں اس بحث کو چھوڑیں آپ، میں جو ہے نا میں دلیل سے بات کرتا ہوں، تو آپ جو ہے نا دلیل بتائیں کہ بغیر باپ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی سے نکاح جائز ہے یا نہیں. میں نے کہا میرے پاس بہت دلائل ہیں لیکن میں آپ کو نہیں دوں گا. اس لیے نہیں دوں گا کہ دیکھیں یہاں ہو کیا رہا ہے، ایک مسلک کو فالو کرنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ جب ابو حنیفہ نے کہا کہ بغیر ولی کے نکاح جائز ہے تو دلیل ابو حنیفہ کے پاس بھی ہے. جب امام شافعی نے کہا کہ بغیر ولی کے نکاح جائز نہیں ہے تو دلیل ان کے پاس بھی ہے. دونوں کے پاس دلیل ہے، لیکن اس دلیل کی تطبیق میں دونوں ائمہ سے تطبیق نہیں ہو سکی کہ ایک رائے پہ جمع ہو جائیں. جب دونوں اماموں سے نہیں ہو سکا یہ کام، کیونکہ اتنا تعارض ہے، ایک کو ایک بات صحیح لگتی ہے دوسرے کو دوسری بات صحیح لگتی ہے. بات کمپلیٹ ہونے سے پہلے نہیں ہوئی نا کمپلیٹ. تو جب ان سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو ایسے موقع پہ ایک عامی آدمی کے لیے احون یہ ہے کہ وہ ایک کی رائے کو فالو کرے، چاہے اس کے اگینسٹ جا رہی ہو چاہے اس کے حق میں جا رہی ہو. اگر عوام کو آپ اجازت دے دیں گے پینترے بدلنے کی تو وہ طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث کو فالو کریں گے. علماء کو اجازت ہے پینترے بدلنے کی، اور مفتی صاحب ایسے معاملے میں علماء کو اجازت ہے کہ وہ پینترے بدلے. علماء کو دلیل کی، وہ عالم جو اپنے آپ کو مجتہد سمجھتا ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں مجتہد ہوں، اس کو پینترا بدلنے کی اجازت ہے. مطلب مجتہد کب تک رہے آپ کے خیال سے؟ جب اس کو قرآن و سنت پر بھرپور عبور حاصل ہو جائے اور وہی سمجھتا ہو. جو مشہور مجتہد ائمہ ہیں ان کے بعد بھی مجتہد ابھی یہ 14ویں 15ویں صدی میں 13ویں صدی میں بھی عقلاً ممکن ہے، آ سکتا ہے، لیکن ہیں ہوئے، مجھے نہیں پتا ہے کہ نہیں ہے، نہ یہ میری بحث ہے. میں کیا کروں گا اگر ہے بھی تو میں نے کیا کرنا؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے، میری بات میری بات کوئی بھی پیدا ہو سکتا ہے، تو جو بھی پیدا ہوگا وہ نہ کرے کسی کی تقلید. حضرت میری بات تو سنیں، آپ مثال پیش کر رہے ہیں نا کہ ایک امام کو فالو کرنا ہوگا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک حمام سے غسل فرمایا. یہ فتاوی شامی میں لکھا ہوا ہے, آپ چاہیں گے تو میں بھی شو کر سکتا ہوں, کتاب گاڑی میں رکھی ہوئی ہے. مجھے اس کا جواب دیں جو اہل حدیث عالم کا میں نے کہا کہ یہ اگر ہم اس کو پابند نہ کریں تو پینترے بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ ایک طلاق جب دی جائے نا, ایک طلاق پابند کس دلیل سے کریں گے آپ؟ اس دلیل سے کہ اللہ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے. شہوت پرستی کی ہر دلیل قرآن و سنت سے نہیں ہوتی. تو شہوت پرستی قرآن و حدیث سے نہیں رک سکتی کہ اسے پابند کر دیں کہ آپ قرآن و حدیث کو فالو کریں؟ ہم کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث کو فالو کرو, لیکن اختلافی مسئلے میں چونکہ دونوں طرف دلیل ہیں, اس کو فالو کرو گے تو بھی قرآن و حدیث کو فالو کرنا کہلائے گا, اس کو فالو کرو گے تو بھی. میری بات سن ہی نہیں رہے نا آپ. بات میری جب اس کو بے لگام چھوڑ دیں گے آپ میری بات ہی نہیں تو وہ شہوت پرستی کا راستہ اختیار کرے گا, اور قرآن اس شہوت پرستی کو پسند نہیں کرتا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, میں قرآن سے مثال دیتا ہوں. میں اس کی ایک منٹ صبر کیجیے نا, میری بات تو سنیے. کیوں میں آپ کیوں نہیں سن رہے میری بات؟ مجھے تو آپ بولنے ہی نہیں دے رہے مجھے, جب سے آپ گھنٹے سے تو آپ بول رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ جب یہ ریکارڈنگ سنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بات بہت زیادہ ہو رہی ہے. بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے دیکھیں کوئی پابندی نہیں. مجھ پہ پابندی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, مجھ پہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, مفتی طارق مسعود پر پابندی نہیں ہے. بھائی میں بھی اسی گورنمنٹ کا فرد ہوں نا حضرت, میں بھی اسی گورنمنٹ کا فرد ہوں. آپ مجھے اینڈ تک بولنے دیتے ہیں؟ میں بھی اسی گورنمنٹ کا فرد ہوں جس گورنمنٹ میں آپ رہتے ہیں. میں انڈین گورنمنٹ کا نہیں ہوں بھائی. بول کے مکمل خاموش ہو جائے نا پھر مجھے بولیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ٹائم دیں. ٹھیک ہے, جب اینڈ ہو جائے نا آپ کا, پھر جب میں بولوں گا تو آپ نے درمیان میں حرف نہیں. ٹائم طے کر لیتے ہیں پھر 5-5 منٹ کا. آپ 10 منٹ بولیں. نہیں 5 منٹ رکھ لیتے ہیں نا. آپ 10 منٹ بولیں. جی بات یہ ہے کہ اس وقت جو اکرم بھائی بیٹھے ہیں نا, ہاں, اکرم بھائی سے ٹائم دیا تھا مفتی صاحب کا, ہم نے مفتی صاحب ٹائم دیا تھا بات کرنے کے لیے. جی تو میں بنیادی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو یہاں پر جو محفل نشست ہوئی تھی نا, اب دیکھو 11:30 بج گئے, 10 بجے بات شروع ہوئی ہے. بات کسی نتیجے پہ میری عقل کے حساب سے اس وجہ سے نہیں پہنچ رہی کہ مفتی صاحب نے ہمارے کو ٹائم دیا تھا کہ بھائی آج مناظرہ نہیں ہوگا, آج صرف ہمارے جو تقلید کے اوپر جو وضاحت ہے, ڈیفینیشن ہے, اس کے اوپر بات ہوگی, لکھت پڑھت ہوگی, پھر ہم اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ اس کے اوپر مناظرہ کریں گے. جو ہی بات تو یہ مناظرہ نہیں ہو رہا, بات سے بات نکلی ہے. بات سے بات وہی میں پوری کر رہا ہوں. اب دیکھو 11:30 ہوئے جی, بات کسی نتیجے, ابھی کبھی بات کسی موضوع پہ جا رہی ہے, کبھی کسی آپ کوئی بات کر رہے ہیں, مفتی صاحب بات کر رہے ہیں, بات کسی مقصد پر نہیں پہنچ پا رہی. اب اس کی وجہ یہ دیکھو 11:30 بھی ہوگا, 1:30, 2, 2:30 بھی بج جائیں گے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو آج بیٹھے تھے یہاں پر کہ بھائی آپ تقلید کی ڈیفینیشن پیش کریں کہ آپ ڈیفینیشن دیکھیں. دانش بھائی پیش ہو چکی, میں نے اپنا موقف بھی بتا دیا کہ ہمارے نزدیک تو ہے ہی نہیں نا تقلید, تو حضرت نے اپنا موقف ہی نہیں بتایا. حضرت میں اگر ایسا بندہ بات کروں, بات تو سن لیں نا حضرت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب نے ہمارے سے بات کی تھی کہ بھائی آج اہل حدیث علماء جو بھی آئیں گے ان سے یہ بات ہوگی بھائی آپ تقلید کی ڈیفینیشن لکھ کے دیں گے, اس کے اوپر وضاحت کے اوپر ہم تحریری طور پہ لکھ کے دیں گے. اس کے بعد اگلی نشست کے اندر بات ہوئی تھی, تقلید پہ بات ہوگی. پہلے آپ سے یہ بات ہوئی تھی نا. چلیں آپ بات, آپ ان کو بولنے دیں, آپ بات کمپلیٹ کریں. یہ جو میں بات ہے نا میں کرتا ہوں اپنے الفاظ میں, ذرا آپ یہ بات صحیح کر رہے ہیں کہ میں نے تو صرف یہ مطالبہ کیا تھا, یہ مجھے دے دیں ذرا مائک اگر لے لیں, کوئی بات نہیں حضرت. میں نے صرف یہ مطالبہ کیا تھا, آج کوئی بحث نہیں ہوگی. آج میں سمجھوں گا کہ آپ کا دعویٰ تقلید کے بارے میں ہے کیا. یہ ہمارا پہلے سے بات طے ہوئی تھی کہ آج میں سمجھوں گا کہ ہمارے جو اہل حدیث علماء ہیں جو انتہائی قابل احترام ہے, اور صدیق رضا صاحب بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے, کہ یہ تقلید کے بارے میں ان کا موقف ہے کیا. اور میری آواز اگر تیز ہوئی تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے, ٹھیک ہے نا. تو جو ہے کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ بات کو شاید طول دیا جا رہا ہے, میری غلطی ہوگی. بہرحال ہم چلتے ہیں آگے. تو آج جو یہ مجلس میں طے ہوا تھا, یہ ہوا تھا کہ آپ تقلید کو ڈیفائن کریں گے کہ تقلید آپ کی نظر میں ہے کیا. کیونکہ آپ ایک معنی بیان کر رہے ہیں, میں دوسرا معنی بیان کر رہا ہوں, تو دونوں کا دعویٰ ہی سیم نہیں ہے. تو وہ مرغے جیسی مرغوں کی لڑائی ہوتی ہے نا, صحیح ہے نا, کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ بحث کس چیز پہ کر رہے ہیں. تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں ایک دفعہ کسی گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا, تو ہمارے کوئی اجنبی شخص آیا ملنے کے لیے, تو اندھیرا تھا, نہ میں ان کو پہچانا نہ وہ مجھے. میں نے ان سے پوچھا آپ کون؟ انہوں نے کہا کہ میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں. میں نے کہا میں بھی فلاں علاقے میں. انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے کیا کرتے ہیں, کس مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا اس مدرسے میں. انہوں نے کہا میں بھی اس مدرسے میں. اور میں نے کہا کہ آپ کا آفس کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وہاں ہے. میں نے کہا میرا بھی وہاں ہے. تو پتہ چلا کہ وہ ہمارے ہی کلاس فیلو تھے اور دونوں ایک ساتھ بیٹھا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. تو تقلید کا کوئی ایسا مفہوم اگر آپ پیش کر رہے ہیں کہ جس میں میرا آپ سے اختلاف ہی نہیں ہے, صرف لفظی اختلاف چل رہا ہے نا, کہ آپ اس کو اتباع کا نام دے رہے ہیں, میں اس کو تقلید کا نام دے رہا ہوں, تو گھوم پھر کے رزلٹ وہی نکل رہا ہے, تو پھر ہماری بحث ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کہ آپ اس کو ہاں کہ جو یہ اختلافی لفظی ہے, تو پھر اس پہ بحث کس بات کی. سنیں میری بات نا, تو اب کمپلیٹ کرنے دیں. تو میں نے تو یہ نشست آج آپ کو اجازت دی تھی کہ آپ آنا چاہتے تھے, میں نے کہا آئیں آپ, ہم بیٹھ کے یہ طے کریں گے کہ اختلاف ہے کیا. تو دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اختلاف چلتا ہے. تو پہلے میں نے پوچھا کہ تقلید کی ڈیفینیشن کیا. آپ نے کہا بغیر دلیل کسی بات کو ماننا. تو میں نے کہا یہ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ حرام ہے, تو بہت سے تابعین نے صحابہ کی بات کو بغیر دلیل کے فالو کیا ہے, تو اس کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جواب نہیں ملا ابھی تک, ٹھیک ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون میں داخل ہے.
تو صحابہ کو تابعین کو قرآن نے عوام کو حکم دیا کہ تمہیں اگر علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو. تو میں نے کہا تابعی کو علم نہیں تھا, انہوں نے اہل علم سے پوچھا اور دلیل نہیں مانگی, تو بغیر دلیل کے انہوں نے پوچھا, اور ظاہر ہے پوچھا فالو کرنے کے لیے نا, تو اس کو فالو بھی کیا, تو وہ بغیر دلیل کے فالو تو ہو گیا نا. جب بغیر دلیل کو فالو ہو گیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل بھی جائز نہیں ہے, تقلید ہے یہ, تو آپ کہیں کہ یہ وہ والی تقلید نہیں ہے جس کو ناجائز کہتے ہیں, یہ جائز والی تقلید ہے, یا تو آپ یوں کہیں, ٹھیک ہے نا, تو ہم کہیں گے ہم بھی یہ والی کو جائز کہتے ہیں, ہم بھی یہ والی کو جائز کہتے ہیں, وہ والی کو ہم بھی ناجائز کہتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے اگینسٹ آپ کسی کو فالو کر رہے ہیں. تو بات پھر میں بتا دوں کہ تقلید ان مسائل میں ہوتی ہے, یعنی بغیر دلیل کے, اور پہلی بات یہ کہ تقلید عامی کی نہیں ہوتی, اس مجتہد کی ہوتی ہے جس کو آپ بھی مانتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں, جس کو پوری امت مانتی ہے کہ بھائی یہ قرآن و سنت کا علم ہم سے زیادہ رکھتے تھے اور ان کے دل میں اللہ کا خوف بھی تھا, اور اس ان کے مجتہد ہونے کی دلیل کیا ہے؟ امت کی گواہی, کیونکہ اجماع امت ہے نا, جیسے اس قرآن کے قرآن ہونے کی دلیل کیا؟ امت گواہی دیتی ہے کہ وہی قرآن ہے, اجماع امت ایک خود دلیل ہے. تو ایسے مجتہد کی جس کو پوری امت مانتی ہو, اس کی بھی ہر مسئلے میں نہیں, ان مسائل میں جن میں دلائل دونوں طرف ہوں, صحیح حدیثیں ہیں دونوں طرف صحیح حدیث ہے, ایک مجتہد ایک مطلب لیتا ہے, دوسرا مجتہد دوسرا مطلب لیتا ہے, یا حدیث تو نہیں ہے لیکن اگینسٹ میں ایک قرآن کی آیت ہے, حدیث اس کے اگینسٹ جا رہی ہے, ایک مجتہد قرآن کو فالو کر رہا ہے, دوسرا مجتہد حدیث کو فالو کر رہا ہے, یا ایک مجتہد حدیث کو چھوڑ رہا ہے لیکن لگ رہا ہے کہ چھوڑ رہا ہے, چھوڑ نہیں رہا, بلکہ وہ حدیث کا ایسا مفہوم بیان کر رہا ہے جو آپ کا نہیں ہے. جیسے حج تمتع کے بارے میں عبداللہ بن عمر نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے باپ کی مانوں یا نبی کی مانوں, میں نبی نے حج تمتع کیا تو میں بھی کروں گا. تو لیکن ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر, عمر اور عثمان نے حدیث نہیں چھوڑی, بلکہ انہوں نے حج تمتع والی حدیث کا وہ مفہوم بیان کیا کہ اس سے اب حدیث کی مخالفت نہیں ہو رہی. تو بعض یہ ہم بھی کہتے ہیں, تو مفہوم وہ بیان کیا انہوں نے. عبداللہ بن عمر نے حدیث کے ظاہر کو لیا, انہوں نے حدیث کے ظاہر کو نہیں لیا, انہوں نے کہا اس کا دوسرا مفہوم ہے. تو آپ ایک عامی آدمی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب دلائل دونوں طرف ہیں, یا تو آپ اتنے بڑے مجتہد بنے کہ آپ میں خود یہ صلاحیت ہو کہ ان فروعی مسائل میں آپ اپنی رائے قائم کر سکیں. اگر آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو اب عامی کو یا تو یہ اختیار دیا جائے کہ جب چاہے جس عالم کی بات کو فالو کرے. اس میں جو فساد ہے میں نے آپ کو بتا دیا, لوگ ایک طلاق بائن کے مسئلے میں امام شافعی کی رائے کو فالو کریں گے, ان کے یہاں بائن نہیں ہوتی, رجی ہوتی ہے, اور جب عورت چاہے گی کہ میری شوہر سے جان چھوٹ جائے تو وہ ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کرے گی. دلائل حالانکہ دونوں طرف ہیں. تو ایسے موقع پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام کو خواہشات سے بچانے کے لیے اسلم راستہ یہ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ ایک فقہ کو فالو کیا جائے, چاہے وہ آپ کی رائے کے خلاف ہو یا آپ کی رائے کے اگینسٹ ہو. کن مسائل میں؟ ان مسائل میں جن میں دلائل دونوں طرف ہیں اور مجتہدین میں دونوں طرف کے دلائل کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے, کیونکہ اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے. اگر صلاحیت ہو تو پھر تو گلی ختم ہو گئی نا. تو جس میں صلاحیت ہے وہ نہ کرے, ہم اس کو کب کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میں قرآن و سنت کا اتنا بڑا عالم بن گیا ہوں کہ جن مسائل میں مجتہدین فیصلہ نہیں کر سکے, مجتہدین کی ایک رائے نہیں ہو سکی, میں اس میں اپنی رائے دے سکتا ہوں. اگر کوئی اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے تو وہ نہ کرے. لیکن ایک عامی آدمی جو یہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتا, وہ اعتراف کرتا ہے بھائی میرے پاس علم نہیں ہے, تو اس کو کیا بے لگام چھوڑ دیا جائے کہ جس مسلک کی جب چاہے وہ کرے؟ تو اس کا تو خواہشات کا دروازہ کھلے گا نا. تو بہتر نہیں ہے کہ اس کو فالو کیا جائے. اور یہ بات صحابہ سے بھی ثابت ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے مصحف عثمانی سے پہلے بہت سارے مصحف تھے, لیکن اس میں خطرہ اس بات کا, حالانکہ وہ نبی کے دور کے مصحف تھے, لیکن اس میں خطرہ یہ تھا کہ امت اختلاف و انتشار کا شکار ہوگی. تو اس لیے حضرت عثمان نے کیا کہ ان چاروں کو ختم کر کے اس سارے جو درجنوں مصاحف تھے ان کو ختم کر کے ایک مصحف پہ جمع کیا. یہ ایک انتظامی چیز تھی امت کو فتنے سے بچانے کے لیے. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں گے نا, جب چاہے جو چاہے حدیث اٹھا کے, تو غامدی بھی حدیث کی باتیں کر رہا ہے, انجینئر صاحب بھی حدیث کی باتیں کر رہے ہیں, پھر قواریت اس سے پھیلے گی. اسلم طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن و سنت پہ ریسرچ ہو چکی ہے انہی میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا جائے اور دوسرے کو برا بھلا نہ کہا جائے. تو میری رائے یہ ہے کہ امت کو ٹوٹنے سے, اختلاف و انتشار سے اور خواہشات سے بچانے کے لیے میرے پاس یہ پیکج ہے اور اس سے بہتر پیکج نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا پیکج ہے, جو آپ کا پیکج کیا ہے؟ آپ کا پیکج یہ ہے کہ نہیں,
हमारा पैकेज भी आप तसल्ली से सुनेंगे ना। तो आपका पैकेज ये है कि नहीं भाई, लोग खुद फैसला करें कौन सी हदीस सही है, कौन सी हदीस ज़ईफ है। जो हदीस उनको सही लगती है उस पर चलें, उसमें उनको मुज्तहिदीन की राय को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ख्याल ये कि उनमें ये सलाहियत है, मेरा ख्याल ये कि उनमें सलाहियत नहीं है। अब ये कि उनमें सलाहियत है या नहीं है, इसका कुरान और हदीस से ताल्लुक़ नहीं है, इसका मुशाहिदे से ताल्लुक़ है। मैं कहता हूँ जिनमें सलाहियत है वो उनको मेरे सामने बिठाएं तो मैं साबित करूंगा कि नहीं है सलाहियत। आप कहते हैं उनमें सलाहियत है, ठीक है ना। तो ये जो है ना कि क्या अवाम में ये सलाहियत है कि फरोई इख्तिलाफी मसाइल को वो खुद से हल कर सकती है, तो ये सलाहियत पर कुरान और सुन्नत से दलील नहीं, इस पर मुशाहिदे से दलील मांगी जाएगी। कि मुशाहिदा ये है कि आम आज के दौर में 15वीं सदी में अवाम जाहिल है, उसके अंदर ये सलाहियत नहीं है। अगर आप उसको देंगे तो वो फितने पैदा होंगे जो यूट्यूब पे पैदा हो चुके हैं, और हर आदमी कुरान और सुन्नत के नाम पे लोगों को उल्लू बनाएगा वो। तो इससे बेहतर है, अहवन ये है कि बजाय खुद फंटर बनने के, जो मुज्तहिदीन पहले से गुजर चुके हैं उनमें से किसी एक की इत्तिबा की जाए और दूसरों पर उंगली ना उठाई जाए। ये इससे मोहब्बतें भी रहेंगी, जैसे कि सदियों से ऐसा होता है। हनफी भी हैं, शाफी भी है, मालिकी भी है, हम्बली भी हैं, आज तक मेरे इल्म में नहीं है कि इनके फड्डे हुए हैं। अगर कभी तारीख में 2-4 लड़ाइयां हुई वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली नहीं होती। तो ये एक असलम तरीका है। लेकिन जब से आप उम्मत को बेलगाम छोड़ देंगे तो लेबल हर शख्स कुरान और सुन्नत का लगाएगा, मगर नतीजा वो